بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ خالق کائنات نے انسان کی فطرت میں بہت سے کمالات و خصوصیات ودیت کر رکھے ہیں، اور انہی میں حصول علم کی استعداد بھی ہے۔ در حقیقت حصول علم کی استعداد اور قابلیت کے ساتھ تحقیق کا وہ جذبہ بھی ہے جو اللہ نے آغاز ہی سے انسانی فطرت میں رکھا ہے۔ آج ہم خاکہ تحقیق کی تیاری کے جائزہ کے متعلق پڑھیں گے کہ ایک محقق کو، ایک طالب علم کو جب کسی موضوع پر تحقیق کرنا ہو، کوئی کتاب لکھنی ہو، کوئی رسالہ لکھنا ہو، تو اس کو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم تحقیق کے لغوی معنی جانتے ہیں۔ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغوی اعتبار سے لفظ تحقیق حق سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ثابت کرنا، دریافت کرنا، جانچ پڑتال کرنا اور پایا ثبوت کو پہنچنا وغیرہ کے ہیں۔ یہ انگریزی لفظ ریسرچ کا مترادف ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے ماہرین تعلیم و تحقیق کی جانب سے جو ایک جامع تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق ایک محتاط اور منظم جستجو اور تلاش کا عمل ہے، جس کے ذریعہ پریشان کن مسائل ڈھونڈنے، علم میں اضافہ کرنے، حقائق معلوم کرنے کے اصول وضع کرنے اور مستقبل کے لیے پیش گوئی کرنے میں انسان کو مدد ملتی ہے۔ یہ تھے لفظ تحقیق کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اب جانتے ہیں کہ خاکہ کون سی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے۔ خاکہ اردو زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب بنیادی نقشہ یا تصوراتی ڈھانچہ ہے۔ یہ لفظ انگریزی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سینوپسس ہے، جو کہ دو الفاظ سین اور اوپسس سے مرکب ہے۔ سین کا مطلب ایک ساتھ، یکجا، اور اوپسس کا مطلب دیکھنا، یعنی کسی چیز کو ایک ہی جگہ مجموعی طور پر دیکھنا۔ اس کے لیے لفظ آؤٹ لائن بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ خاکہ دراصل کسی عمارت، منصوبے، کتاب یا مقالے کا ابتدائی تصوراتی نقشہ ہے، جس پر ساری عمارت تعمیر کی جاتی ہے یا تحقیق و تفتیش کی جاتی ہے۔ تحقیق کے عمل میں خاکہ ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اساس تحقیق بھی ہے اور محقق کے لیے امکانی منزل کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ یہ کوئی بند ساخت نہیں ہے کہ جس سے ذرا برابر انحراف جائز نہ ہو، بلکہ یہ ایک نمونہ پذیر اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں مقاصد تحقیق کے مطابق جب نئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ خاکہ دراصل مبتدی کی کاوش ہوتا ہے، جو تحقیق کے بحر ذخار میں غوطہ لگانے کے ابتدائی مراحل طے کر رہا ہوتا ہے۔ تحقیق کی حدود کا قبل از وقت مکمل طور پر تعین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے خاکہ اپنی تیاری کے ابتدائی مراحل تک محدود نہیں رکھا جا سکتا۔ اس میں دوران تحقیق اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے، البتہ کسی بنیادی تبدیلی یا انحراف سے گریز کرنا چاہیے۔ یعنی ایک محقق کو، ایک طالب علم کو جس موضوع پر تحقیق کرنا ہو تو وہ اس تحقیق سے پہلے اس کا ایک خاکہ تیار کر لے، جیسا کہ ایک عمارت تعمیر کرنے سے پہلے اس کا نقشہ تیار کیا جاتا ہے، تاکہ عمارت جو تعمیر ہو رہی ہے اس کا میٹیریل، اس پر آنے والے اخراجات اور اس کا نقشہ کہ اس کو کیسے تعمیر کیا جائے اور اس پر کتنا خرچہ ہو سکتا ہے، تاکہ مکان بنانے والا، تعمیر کرنے والا اپنی خرچے کی طاقت، اپنی استعداد کو بھی مد نظر رکھ سکے۔ اسی لیے محقق کو تحقیق سے پہلے ایک خاکہ بنا لینا چاہیے، تاکہ وہ اپنے آنے والی مشکلات سے بچ سکے۔ رشید حسن خان لکھتے ہیں، تحقیق ایک مسلسل عمل ہے، نئے واقعات کا اس میں علم ہوتا ہے، کیونکہ ذرائع معلومات کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی حقیقت کتنے پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اکثر صورتوں میں
یہ ہوتا ہے کہ حجابات بتدریج اٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحقیق میں اصلیت کا تعین اس وقت تک حاصل شدہ معلومات پر مبنی ہوتا ہے۔ واضح ہونا چاہیے کہ اس سے نئی معلومات کے امکان کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ خاکہ جمع شدہ مواد کے ابتدائی مطالعہ کے بعد بنانا چاہیے، کیونکہ مطالعہ کے بغیر موضوع کی وسعت اور اس کی حدود کا تعین غیر فطری محسوس ہوتا ہے۔ تحقیق کے ابتدائی مرحلے میں محقق کو بھی اپنی راہیں متعین کر کے ان پر کام شروع کرنا چاہیے، جس میں سب سے پہلے موضوع کا انتخاب، یعنی محقق کے لیے سب سے پہلا اور سب سے اہم کام موضوع کا انتخاب ہے۔ اسے اپنی ذاتی لگن اور شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے ایسا موضوع منتخب کرنا چاہیے جس پر تحقیق اہل علم یا عوام الناس کے لیے مفید ہو اور محقق اسے دیے گئے وقت میں مکمل کر سکے، اس کے بنیادی اور ثانوی ماخذات تک اس کی رسائی ہو اور وہ مطلوبہ مواد کی دسترس میں ہو۔ موضوع نہ تو اتنا مختصر ہو جو چند صفحات پر سمٹ جائے، اور نہ اتنا طویل ہو کہ سمیٹتے سمیٹتے سالوں گزر جائیں۔ موضوع کے انتخاب میں محقق کو چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جن میں سے موضوع اچھوتا ہو، معاشرے اور علوم فنون کے شائقین کے لیے مفید ہو اور دور حاضر کے تقاضوں اور ضروریات سے متعلق ہو۔ اس موضوع پر تحقیق کی واقعی ضرورت ہو، موضوع محقق کو دیے گئے مقرر شدہ وقت میں پایہ تکمیل کو پہنچے، اس کے لیے درکار مواد بآسانی دستیاب ہو، موضوع سے متعلقہ ماہرین فن سے مشاورت اور استفادہ سہولت سے ممکن ہو، موضوع نہ تو اتنا زیادہ وسیع ہو کہ اس پر تحقیق کرتے کرتے سالوں بیت جائیں۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عمدہ خاکہ کے اوصاف، کہ ایک خاکہ کے خوبصورت اوصاف کیا ہو سکتے ہیں، بہترین اوصاف اس کے کیا ہیں، جن میں سے پہلی چیز ہے ابتدائیہ۔ یعنی ابتدائیہ اس کے نام سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی مقالے کا دیپاچہ، مقدمہ یا پیش لفظ ہوتا ہے۔ اگرچہ ترتیب کے لحاظ سے یہ مقالے کے شروع میں لکھا جاتا ہے، لیکن تحریر کے لحاظ سے اسے مقالے کے آخر میں لکھنا چاہیے۔ چونکہ دوران تحقیق بہت سی نئی باتیں اور مسائل سامنے آتے ہیں، اس لیے ابتدائیہ میں اس حصے میں محقق کو چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی ابتدائیہ بہت ہی جاندار اور جامع ہونا چاہیے تاکہ قاری یعنی جو پڑھنے والا ہے اس پر پہلا تاثر عمدہ طریقے سے پڑے اور مزید مطالعے کے لیے وہ مجبور ہو جائے۔ اگر موضوع کا تعارف بھونڈا، خشک اور غیر منطقی ہوگا تو مقالے کا قاری پڑھنے والا اسے دلچسپی سے نہیں پڑھے گا۔ اس کا اسلوب سادہ، عام فہم اور دلچسپ ہو۔ دوسری چیز، موضوع کا تعارف اور اس کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جائیں۔ تیسری چیز، موضوع اختیار کرنے کی وجوہات کا ذکر کیا جائے۔ موضوع سے متعلق سابقہ تحقیقات کا جائزہ پیش کیا جائے، سابقہ تحقیقات کی تشنگی اور مزید تحقیق کی ضرورت واضح کی جائے۔ یہ چیزیں ابتدائیہ میں پیش کی جائیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے حسن ترتیب۔ خاکہ مختلف تصورات کی تقسیم اور ترتیب کا نام ہے۔ اس میں تمام ابواب کا شروع سے آخر تک ربط اور تسلسل ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، ابواب کی تقسیم، یعنی موضوع سے متعلق تمام ابتدائی معلومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترتیب کے ساتھ ابواب بندی کی جائے۔ مقالے کے تمام عنوانات کی خصوصیات اس کے عنوانات میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ عنوان پورے باب کا علامتی نمائندہ ہوتا ہے۔ محقق کو ایک مصور یا بت تراش کی مانند اپنے تخیل میں پوری تحقیق کا ڈیزائن محفوظ رکھنا چاہیے اور پھر اس تصور کو صفحہ کرتاس پر اس طرح سے منتقل کرنا چاہیے کہ ایک پوری تصویر نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ تمام ابواب ایک تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مربوط ہوں کہ پوری تحریر یکجا محسوس ہو۔ ابواب کی تقسیم، موضوع سے متعلق تمام ابتدائی معلومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترتیب کے ساتھ ابواب بندی کی جائے۔ مقالے کے تمام عنوانات کی خصوصیات اس کے عنوانات میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ عنوان پورے باب کا علامتی نمائندہ ہوتا ہے۔
محقق کو ایک مصور یا بت تراش کی مانند اپنے تخیل میں پوری تحقیق کا ایک ڈیزائن محفوظ رکھنا چاہیے اور پھر اس تصور کو صفحہ کرتاس پر اس طرح منتقل کرنا چاہیے کہ ایک پوری تصویر نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ مصادر یا کتابیات کا اندراج جعلی حروف میں مصادر یا کتابیات کا عنوان دے کر نئے صفحے سے کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اصل ماخذ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ثانوی ماخذ بحالت مجبوری استعمال کیے جائیں جب اصلی ماخذ تک رسائی ممکن نہ ہو۔ مختلف زبانوں کی کتب کو الگ الگ لکھا جائے۔ اگر کتب کی تعداد کم ہو تو اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں۔ زیادہ کتب ہونے کی صورت میں موضوعاتی گروہ بندی کر لی جائے۔ ہر زبان کی گروہ بندی میں پہلے مخطوطات، پھر کتب، رسائل اور مضامین کا اندراج کیا جائے۔ لغات، انسائکلوپیڈیاز، کتب، رسائل، اخبارات اور خطوط وغیرہ کا الگ الگ اندراج کیا جائے۔ اسلامی تحقیق میں مصادر کو ان زمرجات کے لحاظ سے درج کیا جائے، مثلا قرآن، پھر حدیث، پھر کتب فقہ، پھر لغات وغیرہ۔ فہرست میں اندراج کے لیے دو مختلف طریقے استعمال ہوئے ہیں، ایک بلحاظ مصنف اور دوسرا بلحاظ کتب۔ موجودہ زمانے میں اول الذکر طریقہ کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، یعنی بلحاظ مصنف، اور اکثر محققین اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا خلاصہ بحث یہ ہے کہ خاکہ تحقیق کے عمل میں بہت ہی بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ساری تحقیق کا نچوڑ ہے۔